دنیا کا پاسپورٹ لے سکتا تھا، لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے. تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لیں، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدور سے پوچھیں، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی، جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی، جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی. دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا. ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی. مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی. 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا. ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں، کہ ہم نے کسانوں کی مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز تھے، اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، سکل ورکر، جو ترخان جو سکل ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے مایوسی میں. آج یہ عالم ہے، اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آگے اوپر بٹھا دیا. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے، یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں، اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کورونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا، ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں، برطانیہ کا دیکھیں، جرمنی کا دیکھیں. ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں، اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے. ہم نے وہ بھی سنبھالا، ہماری معیشت بھی اوپر گئی، ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی. ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا، ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا، انسینٹیوز دیے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں
जनरल जिया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों दफा हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। एक दफा हम अफगान जहाद में शामिल थे जनरल जिया के जमाने में, फिर वॉर ऑन टेरर में शामिल थे, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उनकी ये ग्रोथ रेट हुई थी। हम, और मुझे फख्र है इस चीज का कि उसके बावजूद कि हमारे पास कोई अमेरिकन डॉलर्स नहीं आ रहे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को उठाया और ये जो 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी इकोनॉमी उठ रही थी। तो मेरा आज सवाल यह है, कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुने। जब आपकी माशियत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बिठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी, उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो आज 100% का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बाहर से ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अभी 1 साल के अंदर, चंद महीनों, बल्कि 10 महीनों के अंदर आधी हो गई है बाहर से इन्वेस्टमेंट। पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए इन्वेस्टमेंट में। रिमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था, हमने उनको इंसेंटिव्स दिए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां डॉलर्स भेज रहे थे। और फिर एक्सपोर्ट्स जो ये नून लीग के दौर में 5 साल बढ़ी नहीं, मुझे फख्र है कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स 33 अरब डॉलर की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। और फिर हमने टैक्स कलेक्शन, जो मैं अभी कह रहा हूं कि आमदनी होगी तो लोगों पे पैसा खर्च किया जाएगा। तो हमारी 6100 अरब रुपए की हमारे जमाने में टैक्स कलेक्शन थी। आज ये सब कुछ नीचे जा रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात करो 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ते थे। रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को इत्मीनान है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पर इत्मीनान नहीं है। तो मेरा सवाल पहला, मेरे 2 सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस करनी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किए वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे देने हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दे दें। लेकिन वो तो कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से है। वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमारी मायशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर लें। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है।
ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں، اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایل سیز پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو اپنے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے، یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کا ساتھ ملا ہوا ہے، ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں، جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ، تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو، وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا، اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے ان کے پیسے ڈالر میں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. تو لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار رہا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئی، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے. مجھے بتانے کا واپس نہیں ہے، کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے پاکستان میں. جب بھی عدم اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکر. ان تو
جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ کر. انہوں نے کل کیا کہا, ذرا پہلے یہ بھی سن لیں, دوسرا کلپ, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف ٹلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد ہے. کیا ایم کیو ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی؟ ارینجمنٹ میں سارا ہوا, یہ پولیٹیکل پارٹی سے خود مینج کیا آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ خود مینج کیا, بہت زیادہ خود بھی مینج کیا, لیکن تھوڑا سا گڑ کے اندر, میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا, پھر کیا. پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے, اس میں ہم ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی, اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں, ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے, وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے, انہوں نے ادھر جانا ہے, تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں, اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اگلا سوال یہ ہے, جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی, 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی, لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا, بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی, پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر, تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے, بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے, اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا, دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے, آپ کو عقل کل تو نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے, جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا, مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں, ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں, ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا, سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا, اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا, آج موحد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف, اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اس کو جو دھمکیاں دی, کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی, وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے, کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا, ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے, ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا, جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا, کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا, اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا, اس کے اوپر
जो उस बेचारे से किया गया है? कौन सी जमहूरियत में यह होता है? और वो बात की जो सच है, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी कौम को पता है। मुझे पता है कि मैं जब कहता रहा, जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है, पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नीयत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। कभी कोई मुहज़्ज़ब माशरा ये इजाजत देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों रुपए की चोरी करें, आप कहें उनको भूल जाए, उनको NRO दे दें, और आप छोटे छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और समझे कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या चीन पागल है जिन्होंने 450 वजीरों को जेलों में डाला है पिछले चंद सालों में? क्या जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उसको स्टेट्समैन माना जाता है? उसने वो काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला है चाइना में पिछले 30 सालों में। वो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि जो करप्ट मिनिस्टर उनको पकड़े, उनका एहतसाब करे? क्योंकि कोई माशरा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आप बड़े बड़े लोगों को, जो असल तो नुकसान मुल्क को बड़े चोर करते हैं, आप उनको पकड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि नीचे से ये बेचारे छोटे छोटे लोगों, पटवारियों को पकड़ते रहे। और ये हमारे सामने हुआ। शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसके ऊपर ओपन एंड शट केस था, इसका 16 अरब रुपए का ये जो FI का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था? जैसे ही FIA ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए, मकसूद चपरासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया। और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ? इसमें कोई शक है कि NRO 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था, NRO 1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी, 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस है, वो इन्होंने फिर उनको NRO 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसकी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होकर निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और उस जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं, तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो TT के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है, तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरे किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। उन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के, आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह है मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं
کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے پر ظلم ہوا, میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں نے ان سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے. کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ. اچھا, اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے, سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں, سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں, یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے. کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے. میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر, جب میں پرائم منسٹر تھا, میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا, اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے گھر, کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہے. پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری, میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی, وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں, ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا, اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی, یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی, اور یہ کہا کہ جناب, اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NRO1 مشرف نے دیا ہے, سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا, ایک سینیٹر کو, اس کو اٹھا کے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی, اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں, کوئٹہ بھیج رہے ہیں, اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے. سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہمیں, وہ اپوزیشن والے, کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی, یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے, تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے, آزادی مارچ, حقیقی آزادی کی مارچ, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ, اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں, الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی, سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی,
हमने गवर्नमेंट को कि एक आइन के अंदर रह के हमने उनको प्रेशर डालने की कोशिश की कि देखें ये अवाम इधर खड़ी हुई है और आप सिर्फ कि जी हमारे करप्शन के केसेस माफ हो जाए या नवाज शरीफ को पाक कर दें और फिर वो कोई नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ जाए और इसके लिए मुल्क डूबता जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करप्शन का पड़ा हुआ था। मैं सिर्फ एक आपको चाहता हूं कि क्लिप जरूर देखें। ये जिस दिन 2 दिन पहले यानी मैं ऑफिस से गया 9 अप्रैल को, ये 8 अप्रैल को, इस पिछली अप्रैल को मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड आवाम से खिताब किया था। मैं सिर्फ चाहता हूं ये आप देख लें कि ये नहीं कि मुझे नहीं पता था कि क्या होगा या ये जो हुआ है ये हमें पता नहीं था, ये होना था। और इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले इक़्तिदार छोड़ने से पहले ये जरा क्लिप जरा देख लें। इसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे, तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने हैं। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे जी हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप
اور میں نے آپ کے کانوں سے، جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے. تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا. مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے، لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج. اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے، اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے، کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا، ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. جب میں جا رہا تھا، میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر، سب کو، میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی، میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسے میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے، اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں، اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا
کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے، 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے، اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے، آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے، ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو، یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی، یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر۔ اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا، اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، اور جو ہر بار استعمال کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوسی گناہ ہے، آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے۔ اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے، اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں لی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل، ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا، صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا، اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے، سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی۔ اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں، مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے۔ میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں، ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے،
یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ریسٹرکچر کریں, اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں, رول آف لا قائم کریں. اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں, ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے, اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی. ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا. ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی. کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے, ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں. بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی, اگر ہم وہ چھوڑیں کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے, ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو, جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے اور میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو.